والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. محترم سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے کلام قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ مجھ بندہ احقر و افکر کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام بزرگ، نوجوان اور بچے موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کا چلانا اپنی پاک بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. اور جس مقصد کے لیے اس محفل کو منعقد کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقصد اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کرام قدر حضرات، آج کے جو ہمارے بیان کا موضوع ہوگا وہ مقصد حیات ہوگا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا. اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق جو فرمایا، تخلیق فرمانے کا مقصد کیا تھا؟ پہلے جو دور دور بیٹھے ہیں تمام قریب قریب تشریف دیں. فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. فرمایا کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ کریں تم میں کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے، کون وہ بندہ ہے جو احسن عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے. ہم نے زندگی اور موت کو تو اس لیے پیدا کیا. فرمایا پھر تم دوسرے کاموں میں لگ گئے، کوئی مال اکٹھا کرنے لگ گیا، کوئی دنیا کے پیچھے لگ گیا. فرمایا پھر تمہارا کیا ہوا؟ پھر خود ہی سے قرآن پاک میں بیان فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. فرمایا کہ ہم نے تو تمہیں پیدا کیا تھا اس لیے کہ تمہاری جانچ کریں تم میں کون احسن عمل کرتا ہے، لیکن نہیں تم نے کیا کیا؟ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. فرمایا تمہیں مال کی زیادہ طلبی نے غافل رکھا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. تم نے قبروں کا منہ دیکھا، تم مال ہی اکٹھا کرنے میں لگ گئے، ہمارے ذکر سے غافل ہو گئے. کوئی حکومت کی مشغولیت میں مشغول ہو گیا، کوئی اپنا جو ہے نا تجارت میں مشغول ہو گیا، کوئی دنیا کے کسی کام میں مشغول ہو گیا. فرمایا کہ اگر تمہیں ان چیزوں نے غافل رکھا اللہ کے ذکر سے، فرمایا کہ اگر تمہیں ان چیزوں نے اللہ کے ذکر سے غافل رکھا پھر تمہارے لیے ہلاکت ہے، پھر تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. فرمایا اے ایمان والو تمہیں اللہ کے ذکر سے تمہاری اولاد، تمہارا مال اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ رکھے. فرمایا ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. فرمایا جو اگر اولاد کی مصروفیت کی وجہ سے، مال کی مصروفیت کی وجہ سے اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل رہا، فرمایا وہ ظالموں میں سے ہے، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے. کس طرح؟ علماء اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہاں جو لفظ ذکر آیا ہے اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر آیا ہے اس سے مراد 5 وقت کی نمازیں ہیں. اگر کوئی شخص نمازوں میں حکومت کی مشغولیت کی وجہ سے وہ نمازیں ترک کرتا ہے تو اس کا حشر بروز قیامت فرعون کے ساتھ ہوگا. اور اگر کوئی شخص تجارت کی مشغولیت کی وجہ سے اپنی نمازیں ترک کر لیتا ہے اس کا حشر بروز قیامت ابی بن خلف کفار مکہ کا بہت بڑا تاجر اس کے ساتھ ہوگا، کافر تاجر تھا. اور فرمایا اگر کوئی شخص دولت کی وجہ سے اپنا نماز کو ترک کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کے ذکر کو ترک کر دیتا ہے، فرمایا اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا جو کہ کافر تھا. ان کے ساتھ حشر ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر بروز قیامت مدینے والے مصطفیٰ کے ساتھ ہو
تو مدینے والے مصطفیٰ جیسے اعمال کرنے ہوں گے۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے کسی کی زندگی ہم نے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ بنا کے پیش کی ہے تو وہ ہمارے حبیب کی زندگی ہے، ان کی زندگی کو دیکھو تو تم جو ہے نا ہدایت پا جاؤ گے۔ ان کی زندگی کو دیکھو، آج ہمارے حالات، ہمارے کرتوت کوئی مسلمان والے نہیں ہے، جہاں دیکھو بے حیائی، فحاشی، بے اوریانی، ہر چیز پھیلی ہوئی ہے۔ علامہ اقبال ہماری اس حالت ذات کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے، یہ بات نہیں کہ اس پہ یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے، توفیق نہ ہوئی ایک وقت کی نماز کی، چپ ہو گیا مؤذن اذان کہتے کہتے، کسی کافر نے جو پوچھا کون سا ہے مہینہ، ہاتھ سے پانی گر گیا رمضان کہتے کہتے، میری الماری میں گرد سے لپٹی کتاب کا جو پوچھا میں زمین پہ گر گیا قرآن کہتے کہتے، ایک دم سے چپ سکھا اس نے اقبال، یوں لگا جیسے وہ رک گیا مجھ کو حیوان کہتے کہتے۔ کہتے ہیں کوئی کرتوت مسلمانوں والے ہیں ہی نہیں، نماز میں نہیں پڑھتا، رمضان میں پانی پیتا ہوں، قرآن میں نہیں پڑھتا، اب مجھے وہ جو ہے نا کافر کچھ میں نے یہ سارے اپنے حالات بتائے، کہتا اس نے جب میں نے یہ سارے حالات دیکھے تو اس نے میری الماری میں گرد سے لکھتی کتاب کا بھی پوچھا، کہا کہ یہ کون سی کتاب رکھی ہوئی ہے؟ میں کہتا شرم سے گر گیا قرآن کہتے کہتے، میں نے کہا یہ تو قرآن ہے، رب کا کلام ہے، دنیا کی ہر کتاب ہم نے پڑھی، دنیا کی پتہ نہیں کون سی فلسفی، کوئی فلسفی ہم نے چھوڑی نہیں پڑھا تو رب کا کلام نہیں پڑھا تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں پڑھا۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر بہت بڑی کمزوری ہے، دین سے بہت دوری ہے، مسجدیں ویران سے ویران ہوتی چلی جا رہی ہیں اور گناہوں کے اڈے آباد سے آباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ مسجدیں جہاں مسلمان آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، آج اکیلا امام ہوتا ہے یا ایک آدھ کوئی اور بندہ آ جاتا ہے۔ نوجوان نسل برباد سے برباد ہوتے چلی جا رہی ہے، گناہوں کی طرف چلی جا رہی ہے۔ جمعوں کے اڈوں میں بیٹھے ہوئے جہاں پہ تاش کھیلتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، گانے باجے سن رہے ہیں، نہیں آ رہے تو اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف نہیں آ رہے، اور اسی میں بھلائی ہے۔ فرمایا یہ نہیں ہے کہ صرف ایمان والا جو ہوگا وہ جنت میں جائے گا، انسانیت تو خسارے میں ہے۔ فرمایا والعصر، فرمایا زمانے محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، اللہ فرماتا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، فرمایا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ ایمان پہلی شرط ہے جنت میں داخلے کے لیے، دوسری شرط کیا بیان فرمائی؟ فرمایا کہ نیک اعمال بھی کرے بندہ۔ جب بندہ ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کا مستحق ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو پہلے ہی اپنی عبادت کے لیے کیا۔ فرمایا کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے نا صبح صبح اٹھیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں لگ جائیں۔ اچھا دیکھیں تو صحیح، ایک بندہ ہوتا ہے جب وہ نا اگر اسے کہا جائے کہ فلاں وزیر اعظم سے تیری ملاقات ہے، یا فلاں سردار سے تیری ملاقات ہے، فلاں ایم پی ایم این اے سے تیری ملاقات ہے، وہ تیاری کرے گا، اسے شوق ہوگا۔ اگر 10 دن پہلے بتا دیا جائے، 10 بندوں کو بتائے گا کہ میری فلاں سے ملاقات ہے، میں نے فلاں سے ملا ہے۔ اگر زندگی میں کبھی کسی سے ملا ہوگا، کسی بڑے بندے سے، وہ جا کے 15 بندوں کو روزانہ بتائے گا کہ میں فلاں سے ملا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کا روز موقع ملتا ہے بندے کو۔ اللہ رب العزت 5 مرتبہ اس پہ فرض کیا ہے کہ آ کے میری بارگاہ میں سجدہ کرے، اور جب دل کرے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر، اس سے باتیں کر۔ فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج سے مراد کیا؟ اللہ رب العزت کے، وہ اللہ رب العزت کے گویا کہ کلام کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے، کہتا ہے تمام تعریفیں جو ہے میرے اللہ کے لیے ہیں، اور پھر اسے رحمان اور رحیم کہہ کے پکارتا ہے، کہتا ہے سب سے بڑا رحمان بھی تو ہے، رحیم بھی تو ہے۔ پھر جب وہ بندہ قبر کے اندر جائے گا، بتائے پھر اس پر کیسے رحم اٹھنا ہوگی۔ رب فرمائے گا تو زمین پر مجھے رحمان اور رحیم پکارتا تھا، آج میں قبر کے اندر تجھ پر رحم اور نہ کروں تو پھر دیکھ یہ تو ظلم ہوتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے خالق کائنات کو راضی کریں، دنیا والوں کو راضی کرنا چھوڑ دیں۔ جتنا بھی آپ کا قریبی دوست ہے، جب موت آئے گی وہ آپ کو قبر کے اندر چھوڑ کے اکیلا چھوڑ کے واپس آ جائے گا، کسی نے ساتھ نہیں لینا، اس وقت صرف عمل ساتھ لے گا۔ حضور نے فرمایا کہ بندے کے جو ہے نا 3، ایک جو ہے نا
چیزیں ہوتی ہیں اس کے پاس. حدیث پاک کا مفہوم ہے, فرمایا جب وہ دنیا کے اندر ہوتا ہے اس کا اہل و عیال اس کے ساتھ ہوتا ہے, جب وہ فوت ہوتا ہے اہل و عیال بھی ختم ہو جاتا ہے, مال اس کا اس سے منقطع ہو جاتا ہے, اب اس کا مال اس سے کسی کام کا نہیں رہا. اب بچتے ہیں اہل و عیال اور عمل. اب اہل و عیال قبر تک چھوڑ کے, گھر والے قبر تک چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں. اب بچتا ہے عمل, اگر اس کا عمل اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے, گھر والے بھی قبر میں نہیں جاتے, اس کا مال بھی اس کی قبر میں نہیں جاتا. اگر قبر میں جاتا ہے تو صرف اس کا عمل قبر میں جاتا ہے. جو جب فرشتے عذاب دینے کے لیے آتے ہیں تو عمل اس کی سر کی جانب سے کھڑا ہو جاتا ہے, کہتا ہے یہ نیک عمل کرتا تھا, اسے عذاب نہ دو. اگر وہ جو ہے نا پاؤں کی جانب سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو وہ کہتا ہے عمل اس کے پاؤں کی جانب سے آ جاتا ہے, کہتا ہے کہ اسے عذاب نہ دو, یہ تو نیک عمل کیا کرتا تھا, انہی پاؤں سے یہ چل کے نیک عمل کیا کرتا تھا, انہی ہاتھوں سے یہ دنیا میں نیک عمل کیا کرتا تھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ نیک اور صالح اعمال کریں. ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں, اس کی عیادت کریں, اسے راضی کریں. دنیا والوں کو راضی کرنا چھوڑ دیں, صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کریں. دنیا والے آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. آپ دوستوں کی محفل میں بیٹھی ہیں, اذان آ گئی, دیکھیں تو صحیح کس کا بلاوا آ گیا, آپ کو پکارا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ, نماز کی طرف آؤ. اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو یہ بلاوا آ رہا ہے, فرمایا جا رہا ہے حی علی الفلاح, آؤ بھلائی پانے کے لیے آؤ. اور مجال ہے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں دوستوں کے اندر, ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ اس وقت جب ہم آئیں گے, دیکھیں تو صحیح, جب ہم 15 بندوں کے اندر بیٹھے ہوں گے اور ہماری رب کا ہمیں بلاوا آئے گا حی علی الفلاح, آؤ بھلائی پانے کی طرف, آؤ فلاح پانے کی طرف, ہم اٹھ کے چلے آئیں گے. ہمارا رب ہم سے کتنا راضی ہوگا, ہمارا رب ہمیں سے کتنا راضی ہوگا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں اور لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیں, نیک اور صالح اعمال کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی جنت نصیب فرمائے گا. اور جب ہم نے نماز پڑھنی ہے یا کوئی بھی نیک عمل کرنا ہے تو اس سے پہلے ہم اس کو کیا کرنا پڑتا ہے, سیکھنا پڑتا ہے. میں صدیق بھائی کو کہوں گا کہ ہمیں نماز کے جو احکام انہیں سکھانے تھے, تشریف لیں اور نماز کے احکام سنائیں, سکھائیں. وما علیہ الا البلاغ.